یزید نے نواسہ رسول کو قتل کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، حسین کے بعد کوئی بھی میرے خلاف سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر شام کے بازاروں سے گزری، ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہونے لگی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید مدینے پہ حملہ کر دیتا ہے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اصحاب رسول کی ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکہ سے بھی یزیدیت کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ اور یوں یزید نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کو واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی رو کے یاد کیا جاتا ہے، اور ہر کوئی یزید پہ لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا۔ لیکن اللہ انصاف کرتا ہے، اس کی قدرت انصاف کرتی ہے۔ انہی دنوں یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، اس کی آنتیں جلنے لگیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے پینے کو ترستا تھا، لیکن جب وہ پانی پیتا تھا تو وہ پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کا ہے۔ یوں وہ وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی پانی کی ایک ایک بوند کو ترستا تھا۔ اتنے میں یزید کے ایک بڑے بیٹے یزید ابن معاویہ کو بلایا گیا، اور یزید اس سے کہنے لگا میری بیماری میری جان لے کے چھوڑے گی۔ اے بیٹے، جب میں مر جاؤں تو اس تخت کو سنبھالنا۔ تو یزید کے بیٹے معاویہ نے نصروں کو اٹھا کے کہا اس تخت پہ حسین ابن علی کا خون لگا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زمانہ آپ پہ لعنت کر رہا ہے مجھے بھی لعنت کرے؟ نواسہ رسول کے خون سے آلودہ تخت، اور اس تخت پہ لعنت کرتا ہوں، میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا۔ یزید حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یزید کے محل کے لوگ افسوس کر رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے بدترین اور بدترین نشے یزید کے سامنے پیش کیے جاتے تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو، پیاس محسوس نہ ہو، اور وہ تڑپے نہیں۔ نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا تھا؟ تو سپاہیوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہوگا۔ وہ اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر گیا، گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا، اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی ایک رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پہ گرتے گرتے اس کا سر ایک بڑے پتھر سے جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی پامال لاش دیکھی تو وہ کہنے لگے حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے، اور اس کو شام میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی یزید ملعون کی قبر موجود ہے، لوگ اس قبر کو دور دور سے آ کر دیکھتے ہیں اور اس کی قبر پر لعنت کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے
لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید نشان عبرت بن گیا۔ اس زمین پہ جو بھی ظلم کرے گا تو اللہ اس کا نام ختم کر دے گا اور آنے والی نسل کے لیے اسے نشان عبرت بنا دے گا، نشان عبرت بنا دے گا، نشان عبرت بنا دے گا۔